إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اس اجلاس کے معزز صدر محترم استاد گرامی قدر شرکائے اجلاس، دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس پروگرام کو منعقد کرنے والی کمیٹی کا کہ جنہوں نے راجستھان کے اندر اس شکل کا پہلا ایک روزہ تربیتی پروگرام جس کے موضوعات اور ٹاپکس جو اس وقت یہ ایک اہم ترین ضرورت ہے، یقیناً جن موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے اگر ان کی گہرائی کو جانچا جائے تو علم اور اہل علم سے محبت رکھنے والے اس بات کو جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں عمومی طور پر اور خصوصی طور پر ہمارے صوبہ راجستھان کے اندر جتنے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں ان سب کا تعلق آج کے اس تربیتی پروگرام کے موضوعات سے ہے. یقیناً انتظامیہ کمیٹی جس نے ان موضوعات کا انتخاب کیا اور ان موضوعات کی آڑ میں صحیح العقیدہ لوگوں پر، اہل السنہ والجماعت پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، جو طعنہ کشی کی جاتی ہے اور اس کے بعد ایسے افکار و خیالات رکھنے والے خاص طور پر شیعہ حضرات اور ان کے افکار و خیالات سے متاثر ہونے والے ہماری جماعت کے نوجوان جو اس کی آڑ میں صحیح العقیدہ لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں. ہمارے استاد محترم نے عظمت صحابہ کے موضوع پر آپ کے سامنے ابھی مدلل خطاب کیا ہے اور شیخ نے اخیر میں بیان فرمایا صحابہ کی عظمت کا انکار کرنے والا دین اسلام پر عمل کر ہی نہیں سکتا، دین اسلام کو اپنا ہی نہیں سکتا. میرا موضوع فضائل اہل بیت، اہل بیت کے فضائل. موضوع کا معنی اور مطلب آپ لوگوں کو پتا ہوگا. میرے بھائیوں، اس موضوع کی آڑ میں ہم لوگوں پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے فضائل کو نہیں مانتے، اپنے تقریروں میں، اپنے جمعہ کے خطبوں میں ان کے تعلق سے بات نہیں کرتے، اپنے مضامین میں ان کے تعلق سے نہیں لکھتے اور انہیں اپنی گفتگو کا موضوع نہیں بناتے. میرے بھائیوں، آل بیت کا موضوع، ان کے فضائل کو بیان کرنا، یہ صوبہ راجستھان میں اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. ہمارے بھولے بالے نوجوان جو شیعہ حضرات سے متاثر، ان کے افکار و خیالات سے متاثر ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھ کر سوشل میڈیا پہ ان کو فالو کر کے گمراہ ہو رہے ہیں اور صحابہ کرام کے فضائل اور آل بیت کے فضائل جیسے کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں
ان میں افراط و تفریط کے شکار ہوئے ہیں، اور راجستھان میں ایسے بہت سارے نوجوانوں کے بارے میں ابھی سننے میں آیا ہے کہ وہ اس موضوع کے تعلق سے دین اسلام کی صحیح تعلیمات سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات، جیسا کہ میں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے فضائل اہل بیت پر گفتگو کرنے کی، کیا ضرورت ہے آپ لوگ کو سنانے کی، آپ لوگ کو جمع کرنے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، آپ کے خاندان، آپ کی فیملی، آپ کا کنبہ اور قبیلہ، ان کے فضائل، ان کے مقام مناقب، ان کی خصوصیات، ان کی صفات، ان کی خوبیاں آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلا ریزن اور سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا، یہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت نہیں کرتا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف کے عقیدے کے تعلق سے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی سن تیسری صدی سے لے کر آج تک، تمام عقیدے کی کتابوں کے لکھنے والے اور اسلاف کے عقیدے کو ذکر کرنے والے اپنی کتابوں میں مکرر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، وَنُحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے گھر والوں سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کیے بغیر ادھورا ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے، ناتمام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اٹھائیے سورۃ الشورى، اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کی زبانی یہ اعلان کروایا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے لوگوں، میں یہ دعوت و تبلیغ کا مشن لے کر کھڑا ہوا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، مجھے اس پر اجرت نہیں چاہیے، میں آپ سے پیسہ نہیں مانگتا ہوں، مجھے صرف چاہیے کہ تم میرے قرابت داروں سے، میرے گھر والوں سے محبت کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے فضائل کو جانے بغیر دین اسلام کو سمجھنا ادھورا ہے۔ علم و حکمت اور دین کے سچے وارث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کی دعوت کے مخاطب، اپنی دعوت سے سب سے پہلے مخاطب جن کو آپ نے کیا وہ آپ کے گھر والے تھے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اللہ کی طرف بلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کا صبر، ان کی قربانیاں، ان کا اخلاق، ان کا کردار، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ دین اسلام پر چلنا اور قربانی دینا ہمارے لیے اسی وقت آسان ہوگا جب ہم اہل بیت کے کارنامے کو سنیں گے، اہل بیت کے فضائل کو سنیں گے اور ان کی قربانیوں کو یاد کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس موضوع پر اس وقت بولنے کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وقت اس موضوع کی آڑ میں صحیح العقیدہ لوگوں پر جو الزامات کی بوچھار لگائی جاتی ہے، شیعہ حضرات اور ان سے، ان کے افکار و خیالات سے متاثر ہونے والے لوگ خود ہماری جماعت کے جو یہ الزامات لگاتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں، اور ان کا کہنا کہ صرف شیعہ حضرات ہی اہل بیت کے فضائل کے صحیح معنوں میں تسلیم کرنے والے ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ یہ اہل بیت کے فضائل کے منکر ہے اور انکاری ہے۔ میرے بھائیوں، کیا شیعہ حضرات ہی در حقیقت اصل میں اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں؟
نہیں میرے بھائیوں، شیعہ حضرات نے تو اہل بیت کے فضائل میں غلو سے کام لیا اور اتنا غلو کیا کہ ان کو الوہیت کا درجہ عطا کر دیا، خدا کے مقام تک پہنچا ڈالا۔ وہیں دوسرا گروہ ناصبی، جنہوں نے اہل بیت سے دشمنی کی اور ان کے فضائل کا انکار کیا۔ ہم اہل سنہ والجماعہ، ہم صحیح العقیدہ لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں اہل البیت کے وہ فضائل مانتے ہیں جو کتاب و سنت نے ثابت کیے ہیں، جو ان کی جس کے وہ حقدار ہیں، اور ان کے فضائل ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دسیوں سینکڑوں دلیلوں میں بیان کیے ہیں۔ بھائیو، اہل بیت کی اصطلاح یہ قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا لفظ قرآن مجید کے اندر 3 مقامات پر استعمال کیا ہے۔ وہ شیعہ حضرات جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، یا ان سے متاثر ہونے والے حضرات جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر ان کے بارے میں غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے اہل بیت میں اگر شامل کیا جائے وہ ان آیتوں کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، امہات المومنون کو بہت ساری اخلاقی تعلیمات دی کہ اے نبی کی بیویوں، تمہیں ایسا کرنا ہے، گھر میں رہنا ہے اور بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلنا ہے، اپنے گھر میں رہ کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکات دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہ فرامین جاری کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں گندگیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، بالکل تمہیں صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ اے اہل بیت، اللہ کے نبی کے گھر والوں، تو سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ پہلے والی آیتیں، بعد والی آیتیں، ان میں خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہے، یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، اور خطاب کے بعد اہل البیت کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ ایک جگہ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر، دیکھیے اہل بیت کا جب لفظ آتا ہے تو انسان کی بیوی اس میں داخل ہوتی یا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان کی شکل میں آئے، ان کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد فرشتوں نے بشارت دی، ابراہیم آپ کو اسحاق کی بشارت دیتے ہیں اور اسحاق کو بھی ایک اولاد ہونے والی ہے۔ یعقوب علیہ السلام اس کی خوشخبری سناتے ہیں۔ آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام جو موجود ہیں اور یہ بشارت سن رہی ہیں، وہ تعجب کر رہی ہیں، تعجب کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں اس عمر کو پہنچ چکی ہوں جس میں اولاد نہیں ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے معاملے میں تمہیں تعجب ہے؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرشتوں کے جملے، ان کے کلمات نقل کرتا ہے قرآن مجید کے اندر، رحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ تعالیٰ تم پر رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہے، تم پر برکتیں نازل کرنا چاہتا ہے اے ابراہیم کے گھر والوں۔ تو وہاں پر ابراہیم کے گھر والوں میں ان کی بیوی سارہ موجود تھی۔ پتہ چلا کہ اہل بیت میں، انسان کے گھر والوں میں، فیملی میں اس کی بیوی کا نمبر آتا ہے، اس کی بیوی کا نمبر آتا ہے۔ اور دیکھیے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے، میں یہ بات اس لیے کھول کے بیان کر رہا ہوں
سب سے بڑا مدعا اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی کو داخل کرنے کا ہے۔ شیعہ حضرات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صرف 7 کو چھوڑ کر سب کو کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں کہ سب کے سب اسلام سے گر گئے، سب کے سب کافر ہو گئے، صرف 7 صحابہ کرام مسلمان بچے تھے، اور نعوذ باللہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر ساری صحابیات کو بھی وہ امہات المومنین نہیں مانتے اور انہیں وہ درجہ نہیں دیتے جو دینا چاہیے، جو کتاب و سنت نے دیا ہے، اور ایسا کر کے وہ حقیقت میں کتاب و سنت کے انکاری ہیں اور ثابت یہ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور محبت کے نام پر یہ جو مہینہ گزرا ہے، جیسا کہ میں نے کہا وقت اور حالات کے اعتبار سے یہ محرم کا مہینہ ہے، خصوصی طور پر اس مہینے میں جو الزامات کی بوچھاریں لگائی جاتی ہے اور گمراہ ان عقیدہ رکھنے والے بدعت و خرافات کا ایسا ماتم رچاتے ہیں جو اور مہینوں میں نہیں ہوتا، لہذا اس مہینے میں لوگوں کو سنانا یہ وقت کی کام ضرورت ہے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو چھوڑ دیا فرعون سے ڈر کے سمندر میں ایک صندوق میں ڈال کر، اور صندوق پہنچ گیا موسیٰ کے گھر میں، اور موسیٰ کی ماں نے بھیجا اپنی بیٹی کو یعنی موسیٰ کی بہن کو، جاؤ موسیٰ کی خبر گیری کر کے لاؤ۔ بہن پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہم اس کو بچہ بنا لیتے ہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ ہمارے کام آئے گا، اور اس کے بعد موسیٰ رو رہے ہیں، دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَاضِعَ، دودھ پینے والیاں ان پر حرام کر دی گئی، کسی کا دودھ نہیں چل رہا ہے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کیا کہا، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ، کیا تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس کی کفالت کریں گے، یعنی اس بچے کو مجھے دے دو، میں اس کی کفالت کر کے لاؤں گی، یعنی میری ماں اس کو دودھ پلائے گی۔ پتہ چلا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے انسان کے گھر والے، اس کی ماں، اس کی بہن، اور جیسا کہ میں نے کہا بیوی بدرجہ اولا داخل ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اہل بیت کے فضائل پر بات کی جائے، اہل بیت کے فضائل قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی کہ اللہ چاہتا ہے اے اہل بیت، اللہ کے نبی کے گھرانے والوں، اللہ تمہیں گندگی سے پاک کر دے، جب یہ آیت نازل ہوئی، اما عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن آئے، آپ ایک چادر میں تھے، کالی چادر میں تھے، آپ نے چادر میں حسن کو ڈال دیا۔ پھر حسین آئے، حسین کو بھی اپنی چادر میں ڈال دیا۔ پھر فاطمہ آئی، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی چادر میں ڈال لیا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ آئے، ان کو بھی اپنی چادر میں ڈال لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میری فیملی ممبرز ہیں، یہ میرے خاندان والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اس میں ڈال لیا۔ میرے بھائیو، اس پر بھی اعتراض، اس پر بھی اشکال اور ڈاؤٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف انہی 4 لوگوں کو اپنی چادر میں ڈالا اور خود ملا کر 5 ہو گئے، اور 5 تن اور 5 لوگ بن گئے، اور یہی اہل بیت ہے۔ بھائیو، کس نے کہا یہ اہل بیت نہیں؟ یہ تو اہل بیت ہے ہی، سب کا متفقہ فیصلہ ہے، یہ تو اہل بیت ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے آپ کی ذریت، آپ کی اولاد اور آپ کی بیویاں امہات المومنین اور بنو ہاشم کی اولاد میں سے آل عباس، آل علی، آل یعقوب، آل جعفر، آل عقیل اور آل جعفر، یہ سب کے سب اہل بیت میں داخل ہیں، سب کے سب اہل بیت میں داخل ہیں۔ صرف انہی لوگوں پر اہل بیت کو منحصر کر دینا بھائیوں کتاب و سنت کا انکار ہے۔ اہل بیت کی فضیلت دیکھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ زید بن ارقم راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحابہ کرام تھے، مکہ اور مدینہ کے بیچ کا راستہ تھا، خون نامی مقام پر ہم لوگ پہنچے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے مقام پر جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں تھا ہمیں نصیحت کی، تقریر کی، اللہ کی حمد بیان کی اور فرمایا لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں، میرا وقت بھی اس دنیا سے جانے کے قریب ہے، ہو سکتا ہے کوئی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور میں چلا جاؤں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک بینکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، ان کو تھامے رکھنا۔ آپ نے ایک چیز بیان فرمائی، اولاہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید، قرآن مجید کو مضبوطی سے تامے رکھا اور قرآن مجید کی تفسیر کرنے والی، قرآن مجید کی شرح کرنے والی اللہ کے رسول کی حدیث تو خود بخود اس میں داخل ہو جاتی۔ دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی، دوسری چیز وَأَهْلَ بَيْتِي، میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور آپ نے نصیحت فرمائی جیسا کہ شیخ محترم نے بھی بیان فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں میرے گھر والوں کے تعلق سے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے گھر والوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے تعلق سے مجھے کوئی تکلیف مت پہنچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے ساتھ خصوصی طور پر حسن سلوک کی ترغیب دلائی اور تلقین کی اور وصیت دلائی کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، یہ ہے اہل بیت کی فضیلت۔ اسی طرح سے امام ترمذی نے ایک اور واقعہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، عرفہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ وَأَهْلَ بَيْتِي، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور میرے گھر والوں کو جب تک ان کے ساتھ رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنے گھر والوں کو یاد کیا اور ان کے ساتھ اس میں سلوک کی ترغیب دلائی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر بھی اہل بیت کی کے فضائل کو بیان کیا، انفرادی طور پر بھی اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، شیعوں کا اعتراض ہے نا، ہم علی کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں ویسے کتاب و سنت نے ماننے کا حکم دیا۔ علی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا تھا اے علی لا یحبک الا مومن، تم سے محبت صرف مومن کرے گا، ولا یبغضک الا کافر، اور تم سے صرف نفرت کرنے والا منافق ہوگا، زندیق ہوگا۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ النار، ہم اہل بیت سے نفرت کرنے والا ایسا ہوگا اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم بنائے گا، یعنی اہل بیت سے نفرت کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کو شیعہ حضرات مرتد اور کافر مانتے ہیں اور ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، وہ دیکھیے اہل بیت سے محبت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں، فرماتے ہیں واللہ لقرابۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار میرے نزدیک میرے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں، اور فرمایا کرتے تھے ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر والوں کے تعلق سے اذیت مت پہنچانا، تکلیف مت پہنچانا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی طرح سے دیکھیے اہل بیت کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر
اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کیسے بیان کی؟ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے۔ فاطمہ کو جو چیز تکلیف پہنچاتی ہے، فاطمہ کو جو دکھ پہنچاتا ہے وہ مجھے دکھ پہنچاتا ہے، اور فاطمہ کو جو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فاطمہ سیدۃ اہل نساء اہل جنہ، میری بیٹی فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے اہل بیت میں حسن حسین، ہم حسن حسین کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، ان کی فضیلت کو مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے یہ سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں جتنے بھی نوجوان جائیں گے ان سب کے سردار یہ میرے دونوں بیٹے یعنی حسن حسین جو آپ کے نواسے تھے۔ اسی طرح سے آپ کی ان سے محبت کا عالم یہ تھا کہ حسن حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ خوشی سے پھول جاتے تھے اور آپ کا دل کرتا تھا کہ انہیں گود میں اٹھا لیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ آپ نے دیکھا حسن حسین دوڑتے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں اور دوڑتے ہوئے ان کا جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، ڈگمگا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور منبر سے اتر کر اپنے دونوں نواسوں کو یعنی حسن حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ حسن حسین آئے لیکن محبت اتنی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور کہا اللہ نے صحیح فرمایا ہے تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ میرے بھائیو دیکھیے آپ حسن حسین اور اس کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت ہیں ان کی فضیلت کی بات کی جائے، جو اہل بیت پر درود و سلام نہیں پڑھتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہم اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز کے اندر اہل بیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر درود و سلام نہ پڑھنے والا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں نماز کے اندر، کیا پڑھتے ہیں تشہد کے اندر؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ درود نازل فرما اپنے رسول محمد پر اور ان کی آل اولاد پر یعنی ان کے گھر والوں پر۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ تو برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے خاندان والوں پر ان کے گھر والوں پر۔ صحیح بخاری کے اندر ایک صحابی نے اور درود و سلام کا معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے کہ اہل بیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں داخل ہے یا نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام پڑھنا تو ہم نے سیکھ لیا ہے، آپ پر درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی ذریته وازواجه كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم، کہ اس طرح سے درود پڑھا کرو کہ اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور محمد کی ذریت پر اور ان کی تمام بیویوں پر۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کا بھی لفظ استعمال کیا ہے جو صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے۔ میرے بھائیو بہت ساری غلط فہمیاں جو شیعہ حضرات کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کا بیان بھی مختصر کروں۔ شیعہ حضرات کی طرف سے جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں داخل نہیں ہیں، میں نے دلیلیں دی ہیں، ان کی بھی پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، لیکن دلیل صحیح ہے استدلال غلط ہے۔ کبھی دلیل غلط ہوتی ہے استدلال بھی غلط ہوتا ہے، دلیل ان کی صحیح ہے لیکن استدلال غلط ہے۔ استدلال کیسے کیا انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران کے عیسائیوں کا وفد، نجران کے جو کرسچن تھے ان کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آپ سے بحث و مباحثہ کرتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں۔
عیسیٰ کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے یا ثالث ثلاثہ ہیں، بہت بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور بغیر دلیل موجود ہے، دلائل سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ چیلنج ہوتا ہے، مباہلے کا چیلنج. جب دو فریقین میں دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آئے تو مباہلہ ہوتا ہے. مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک فریق جو اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، درست سمجھ رہا ہے، حق پر سمجھ رہا ہے، وہ دوسرے پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجتا ہے. عیسائیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلیں سمجھ میں نہیں آئی عیسیٰ کے بارے میں. انہوں نے عیسیٰ کو اللہ سمجھ کے رکھا تھا اور عیسیٰ کے بارے میں ان کے غلط نظریات اور عقیدے. اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مباہلے کی دعوت دیجیے. مباہلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم بھی بلا لو اپنے بیٹوں کو، ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، تم بھی بلا لو اپنی بیویوں کو، ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنی بیویوں کو، وانفسنا وانفسکم، تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں، اس پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. عیسائی مانتے تھے، دل سے مانتے تھے نبی کی بد دعا خالی ہاتھ نہیں جاتی ہے، نبی کی بد دعا لگ گئی، لعنت پڑ گئی تو ہم برباد ہو جائیں گے. انہوں نے اپنی بہتری اسی میں سمجھی کہ ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا چیلنج کیا، عیسائی بھاگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا لو اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بیویوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر تھی، آپ کے پاس حسن رضی اللہ عنہ تھے، ان کو بٹھایا چادر پر، اور حسین تھے، حسین کو بٹھایا، فاطمہ کو بٹھایا، علی رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں. شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 4 لوگوں کو بٹھایا، یعنی خود ملا کر پنچدن پاک 5 لاکھ مل گئے اور اہل بیت بن گئے. بھائیو یہ استدلال غلط ہے، یہ استدلال غلط ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا اہل بیت میں انسان کے گھر والے بدرجہ اولا داخل ہوتے ہیں. اور اس روایت کو روایت کرنے والی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں کہ اللہ کے رسول، اور بعض روایتوں میں آتا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تو آپ کے گھر والے ہیں، میرا کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تم تو پہلے سے ہی خیر کے ساتھ ہو، تم تو پہلے سے ہی میرے گھر والوں میں داخل ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا یہ تو میرے گھر والے ہیں ہی اور میری بیویاں بھی میرے گھر والوں میں داخل ہے. بھائیو شیعہ حضرات کا یہ اعتراف، یہ اشکال کہ صحابہ کرام یہ اہل بیت میں سے جو اللہ کے قریبی رشتہ دار، اللہ کے رسول کے قریبی رشتہ دار تھے، بعض لوگ اہل بیت میں سے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں یہ نفرت تھی، عداوت تھی، دشمنی تھی. شیخ محترم نے بھی اشارہ کیا بہت سارے دلائل ایسے ملتے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں بڑی ہی محبت تھی، بڑی ہی الفت تھی، ان کے اندر رشتہ داریاں تھی. وہ اپنے ناموں سے ایک دوسرے کا نام رکھا کرتے تھے، ان کے یہاں شادیاں ہوتی تھی، ایک دوسرے کے تحفے تحائف قبول کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے. چنانچہ دیکھیے آپ اتنی محبت تھی ان میں آپس میں، اتنی محبت تھی. شیخ محترم نے محمد بن حنفیہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. میں دوسرا واقعہ آپ کے سامنے بیان فرماتا ہوں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ زید بن ثابت صحابی رسول آ رہے ہیں اور سواری پر سوار ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اہل بیت میں داخل ہیں انہوں نے زید بن ثابت کی سواری کی جانور کی نقیل پکڑ لی اور لے کر چلنے لگے. زید بن ثابت نے کہا ابن عباس
آپ اہل بیت میں سے آپ کی نکیل پکڑ کر کیوں چل رہے ہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَّفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا، ہمیں ایسا ہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہمارے علماء کرام کی ایسی ہی عزت کریں، ایسا ہی ادب و احترام کریں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو اہل بیت میں سے ہے زید بن ثابت کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا، ان کے ہاتھ کو چوما اور فرمایا ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَّفْعَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِنَا، کہ ہمیں ایسا ہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ایسا کریں۔ پتہ چلا کہ ان نے آپس میں محبت تھی، تو آپس میں ایک دوسرے کا نام رکھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے اہل بیت میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولادوں کے نام صحابہ کرام کے نام پر رکھا کرتے تھے۔ خود علی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں کہ شیعہ کا عقیدہ ہے یہی الہ ہے، یہی خدا ہے جو عرش سے آ گئے ہیں الہ کی شکل میں، کیونکہ ان کا نام علی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹوں کا نام، ایک کا نام ابو بکر اور ایک کا نام عمر اور ایک کا نام عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ بلکہ بعض اہل بیت تو اپنے بیٹوں کا دونوں نام ابو بکر، کسی کے 2 بیٹے ہیں تو دونوں کا نام ابو بکر اول، ابو بکر ثانی رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح سے ان کے ہاں شادیاں ہوتی تھی۔ اور خود دیکھیے علی رضی اللہ عنہ یہ سسر ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے، ان کے شیعہ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ عمر بن خطاب کی بیوی ام کلثوم یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کے اندر اگر وہ دشمنی ہوتی، نفرت ہوتی، کیا ہم کسی دشمن کو اپنی بیٹی دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کا نام دشمن کے نام سے رکھ سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک حسن رضی اللہ عنہ جو علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے، ان کی بیوی یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی، حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، یہ علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کی بیوی تھی۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، وہ 12 امام، ان کو شیعہ معصوم علی خطا سمجھتے ہیں، اور ان کے تعلق سے ایسے عقیدے انہوں نے گھڑ کے رکھے ہیں، ان کی اولادوں میں، ان کے اندر صحابہ کرام کے نام پائے جاتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کا نام عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام پر رکھا کرتے تھے، عائشہ۔ بھائیوں، ان کے اندر اگر نفرت ہوتی، عداوت ہوتی، دشمنی ہوتی، کبھی بھی وہ اپنا نام اپنی بیٹیوں کو، ان کا نام اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتے، یا آپس میں شادیاں بھی نہیں کرتے۔ بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی جو فضیلت کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہے، ہم اس فضیلت کو مانتے ہیں، افراط و تفریط سے نکل کر نہ حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں کہ ان کو الوہیت کا مقام دے دیں، ان کے بارے میں ایسے فضائل اور کرامات گھڑ لیں جو ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے فضائل اور کرامات کسی کو نہیں دیتا، ایسی چیزیں جو دنیا میں وجود میں نہیں آ سکتی اور ان کو ہی مختار کوئی سمجھ لے، ایسا غلو ہم نہیں کرتے، اس غلو کی حد تک ان کو نہیں پہنچاتے۔ اور خود شیعہ لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا غلو کیا، علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ عقیدہ گھڑ لیا ان کے زمانے میں کہ علی رضی اللہ عنہ کو ہی الہ سمجھ لیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی، کچھ لوگوں نے میری محبت میں غلو کر کے مجھے ہی الہ سمجھ لیا ہے، ان سب کو جمع کر ان کو جلا ڈالنے کا حکم دے دیا، ان کو جلا ڈالا۔ اور اس کے بعد لوگوں نے کیا کہا، اب تو ہمیں اور یقین ہو گیا ہے کہ تم ہی ہمارے رب ہو، ہمارے معبود ہو، کیونکہ جلانے والا صرف رب ہی ہوتا ہے، آگ سے عذاب دینے والا صرف رب ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ بعض صحابہ کرام نے یہ اعتراض کیا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کو ان کے زمانے میں جنہوں نے ان کے اندر الوہیت کا عقیدہ رکھا، ان کو خدا اور اپنا رب مانا، علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے جلایا، ان کو جلانے کا حکم دیا۔
ہم اہل سنہ والجماعہ صحیح العقیدہ لوگ صحابہ کرام کے فضائل کو بغیر کسی وضو کے مانتے ہیں، اور اسی طرح سے توسط اور اعتدال کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم ان کی ذات میں کمی بھی نہیں کرتے، ان کی کمیاں اور خامیاں بھی بیان نہیں کرتے، اور ان کی ذات میں تنقیص بھی نہیں کرتے جس طرح سے ناصبیوں نے کیا۔ ناصبی لوگ جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کیا، ان سے دشمنی کی، ان سے نفرت کی، اور آل بیت سے نفرت کی، اور ان کے مقام کو گھٹا دیا۔ اور سب سے بڑا ناصبی حجاج بن یوسف الثقفی جو کوفہ کا گورنر تھا، اس نے اہل بیت سے نفرت کا اظہار کیا۔ ہم اہل بیت سے نفرت کا بھی اظہار نہیں کرتے، بلکہ جیسا کتاب و سنت کے اندر آیا ہے اسی پر ہم بس کرتے ہیں، اور ان کے فضائل کو مانتے ہیں، اور ان کے احسان، ان کے جو بھی قربانیاں ہیں ان کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فضائل اہل بیت کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں فضائل اہل بیت کو سمجھنے والا بنائے، اور اہل بیت میں جو لوگ داخل ہیں ان کی قربانیوں کو یاد کر کے، ان کے احسانات کو یاد کر کے، اور ان کی خدمات کو یاد کر کے ان سے محبت کرنے والا بنائے۔ جو بھی اہل بیت میں ایمان لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنائے، ان کا عہد و احترام کرنے والا بنائے، اور ان کے ساتھ ان کا ذکر خیر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم۔